اب فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، خبردار اپنے کاموں کو ٹال مٹول نہ کریں، کل کروں گا، کل پرسوں پر نہ چھوڑیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی امیدوں کو ٹالے نہیں، تاخیر میں نہ ڈالے۔ فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ، آج کے پاس جو ہے آپ کے پاس وہ آج کا ہی دن ہے، آپ کے پاس آج کا دن ہے، اور آج کے بعد کے لیے آپ نہیں ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ آج کا دن آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس نہیں ہے، کل آپ نہیں ہوں گے، کیا پتہ۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن يَكُنْ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ، اگر کل آپ کا آ جائے تو آپ اسی طرح سے عمل کرنا جیسے آج آپ کر رہے ہو۔ لیکن وَإِن لَمْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ، لیکن اگر کل آپ کے لیے نہیں ہے، کل آپ کی زندگی میں اگر نہیں ہے، یا آپ کے پاس کام کرنے کی فرصت نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش آ گئی، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی بلا میں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں لم تندم علی ما فرطت فی اليوم، تو پھر اس صورت میں جب آپ نے آج کا کام آج ہی کیا ہوگا اور اس کو کل پل نہیں ڈالا ہوگا، تو جب کل آپ کے پاس فرصت نہیں ہوگی تو کل والے یعنی آج کا جو میں نے کام نہیں کیا اس پر آپ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جو آج کا کام تھا اس کو انجام دے دی، تو آپ کو حسرت نہیں ہوگی، آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی کہ کاش میں کل یہ کام کر لیتا، میں نے آج پر کیوں ٹالا ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نا آج کا کام کل پر مت چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو ذر، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کیا پتہ کل تمہاری زندگی میں ہوگا یا نہیں ہو، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے آپ کل کے کام انجام دیں، اور اگر نہیں آیا تو کم از کم آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی کہ کاش کل میں یہ کام کر لیتا، آج میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر کم من مستقبل یوما لا یستقبلہ، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کل کا دن نہیں ہوتا، آنے والا دن ان کی زندگی میں نہیں آتا، یا وہ دن پورا نہیں کر پاتے، مکمل نہیں کر پاتے۔ وَمُنْتَظِرٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل کے انتظار میں ہیں لیکن کل کے وہ تک نہیں پہنچ سکتے، کل کا دن ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَجَلِ وَمَسِيرِهِ، اگر تم موت پر نگاہ کرتے اور غور و فکر کرتے اور اس کے آنے کے حوالے سے لَأَبْغَضْتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ، تو پھر یہ تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں اور ان کے دھوکے، ان سے تم نفرت کرتے۔ دیکھیں یہی آرزویں ہیں ہماری کہ جن سے ہم اپنے امور کو ٹالتے ہیں، لمبی امیدیں باندھتے ہیں، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی ہماری موت نہیں آئے گی، اس لیے ہم لمبی امیدیں باندھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم موت کو دیکھ لو کہ کتنی جلدی آتی ہے، کس طرح سے ہے، تو تم یہ اپنی آرزویں اور یہ جو تمہاری خواہشات ہیں اور ان سے جو تم دھوکہ کھاتے ہو، ان سے تم نفرت کرتے ہو۔ یا ابا ذر کن کأنک فی الدنیا غریب، اے ابو ذر دنیا میں اجنبی کی طرح رہو۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کا اپنا وطن نہ ہو، ٹھیک ہے نا، عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو، یعنی باہر و مسافر ہو، تو اپنے آپ کو دنیا میں غریب سمجھے، اجنبی سمجھے، گویا یہاں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں اور اپنا آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھے۔ او کعابر سبیل، یا ایسے جیسے کوئی راہ چلتا ہوا انسان ہے، ایک مسافر انسان ہے جو کوئی راستے پہ جا رہا ہے، تو چلنے والا جس نے مثلا کراچی جانا ہے، کشمیر سے چلا ہے، تو وہ یہاں نہیں رکے گا، اپنا سفر آگے جاری، تو ایک مسافر کی طرح رہو دنیا میں۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ،
اور اپنے آپ کو اہل قبر میں سے شمار کرو. اپنے آپ کو ایسے شمار کرو کہ آپ قبروں میں ہیں. حقیقت بھی قبر ہم سے کوئی دور نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پر. تو دنیا میں ایسے رہو. اگر یہ تصور ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. ہم نے اپنے آپ کو ایسے سمجھا کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم نے یہاں سے نہیں جانا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر سے یہ فرما رہے ہیں کیسے رہو دنیا میں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. اب فرماتے ہیں ابو ذر، جب تم صبح کرو تو اپنے آپ کو شام کی امید نہ رکھو. جب تم صبح کرو تو یہ نہ کہو کہ میرے لیے شام بھی آئے گی. لا تحدث نفسك بالمساء، اپنے نفس کو شام تک زندہ رہنے کی بات نہ کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، اور جب تم شام کرو تو صبح کے آنے کی امید نہ رکھو کہ صبح بھی میری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت سے استفادہ کرو بیماری آنے سے پہلے. اس سے فائدہ اٹھاؤ. ابھی صحت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بیمار ہو جاؤں گا کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا کے کام ہے، آخرت کے کام ہے، جو بھی ہے صحت ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور موت کے لیے دنیا میں تیاری کرو اور اپنی زندگی سے توشہ اور زاد راہ مہیا کرو. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کل کو تمہارا نام کیا ہوگا. یعنی کل آپ کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے. جب انسان دیکھیں جو ہی مرتا ہے سب سے پہلی چیز جو اس سے چلی جاتی ہے اس کی شناخت ہے، اس کا نام اس سے چلا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں اور امید فردہ پر نہ رہیں، اور جو کام ہے آج ہی اپنے کاموں کو انجام دیں. اور ایسے سمجھیں کہ صبح ہوئی ہے تو شاید شام تک میرے حصے میں نہ آئے. شام کرے تو یہ سوچے کہ شاید صبح میں نہ کر سکوں. اگر اس طرح سے ہم سوچیں گے، جیسے کہا کہ اپنے آپ کو اہل قبروں میں سے شمار کرو، گویا تم مر چکے ہو، تو اس وقت ہماری زندگی بدل جائے گی. پھر ہم خواب غفلت میں نہیں رہیں گے اور سوئے نہیں رہیں گے. وقت زندگی گزرتی سال ہر سال ہمارے گزر جاتے ہیں اور ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے.